ضرور ہے کہ حادثات نہیں ہونے چاہیے. ہر قیمتی جان بہت امپورٹنٹ ہے. ہر انسان کی قیمتی جان بہت امپورٹنٹ ہے. حادثات نہیں ہونے چاہیے, لیکن چند دنوں سے اس کو جس طریقے سے ایک خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس کی یا تو اس کی کوریج کوئی خاص ہو رہی ہے کہ جی حادثات کو صرف ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, یا اگر یہ پہلے نہیں ہوتے تھے تو ابھی اتنی فریکوینسی سے کیوں ہو رہے ہیں. دو باتیں نا. ایک بات ہے کہ جی حادثات ہمیشہ ہوتے رہے, چند دنوں سے ان حادثات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ایک یہ فیکٹر ہے. ایک فیکٹر ہے کہ اگر نہیں یہ ہوتے گئے لیکن یا پہلے نہیں ہوتے تو ابھی کوئی حسن اتفاق ہے کہ روزانہ یہ حادثات ہو رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہر پہلو پہ حکومت بھی ضرور دیکھ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی اس شہر میں کا امن امان قائم رہے, اس شہر کا امن امان برقرار رہے, اور خدا نہ خواستہ کسی بھی سیاسی بیان سے یا کسی بھی بیان کوئی ٹرانسپورٹر حضرات کی طرف سے آ جائے یا کسی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آ جائے, اس کا کوئی تیسری طاقت, کوئی ایسی قوت جو امن امان کو خراب کرنا چاہتی ہو, وہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ہم نہیں چاہتے کہ ظاہر ہے ہمارے اس ملک کے دشمن ممالک بہت ہیں. ان دشمن ممالک کے ادارے 24 گھنٹے نظر رکھ کر بیٹھے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم کوئی آگ لگائیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا فیکٹر نہ ہو جو کہ وہ چاہتا ہو کہ جی اس طرح کی چیزیں. تو ہر پہلوؤں کو گورنمنٹ بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے. لیکن آج کی میٹنگ کے بعد الحمدللہ ایک یہ بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, اور اگر حادثات نہ ہو, ایک بھی نہ ہو, اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو اس کو حادثہ کر کے دیکھا جائے گا, اس کو کوئی سیاسی لسانی یا کسی اور قسم کا کوئی رنگ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. یہ سب کا اتفاق. اور دیکھیں آج یہ وہی خوبصورتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے, وہ یہاں پر ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ ہمیں ان تمام ایسے لوگ جو کہ اس طرح کی کوئی ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ہوا دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے کلیئر میسج ہے. ہم سارے ایک انڈر دا ون امبریلا سارے پاکستانی ایک ہیں. جو ایشوز ہوں گے اس کو ایشوز کے لحاظ سے ہی ٹیکل کیا جائے گا. ان ایشوز کو کسی اور طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جائے گا. ہم سب میں یہ اتفاق ہے, ہم سب لوگوں کی یہی ایک یہاں سے کلیکٹیو میسج جو ہے وہ جانا چاہیے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہے ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی اس طرح کی چیزوں میں ہم لوگ نہیں آئیں گے. تو باقی کہیں سے بھی میں نے کہا بیچ میں ٹرانسپورٹر حضرات کی طرف سے بھی کچھ بیان آتا ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہ دیں. آپ کا کام کاروبار کرنا ہے, آپ کا کام کوئی اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن سب نے اتفاق کیا, اور میں سمجھتا ہوں آج جس ماحول میں پوری میٹنگ ہوئی ہے, اور وہ پوری میٹنگ ہم نے اپنے مطلب سب کو بتا کے اس کے ہم نے منٹس بھی کر رہے ہیں, اس کا ریکارڈ بھی رکھا ہے ہم نے کہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے افہام و تفہیم کے ساتھ اور اچھے ماحول میں یہ ملاقات ہوئی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایشوز کو ریزالو کریں. یس, گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے. ایک ایسا شہر ہے کراچی جس میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پورٹ یہاں پر ایک ہی ہے پورے پاکستان, تو پورے پاکستان کی امپورٹ کراچی سے ہوتی ہے, پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. تو کراچی کے ان چیزوں کا مقابلہ آپ کسی اور جگہ سے نہیں کر سکتے, کسی اور شہر سے نہیں کرتے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے مجھے جو فگرز دی تو مجھے وہ فگر دی تھی کہ ہمارے پاس جو لاہور کی یا پنجاب کے دوسرے پارٹ سے ایکسیڈنٹ ہے اس سے پرسنٹیج ہمارے ایکسیڈنٹس کی بہت زیادہ کم ہے. لیکن میں اس کمپیریزن میں کبھی پرسنلی میں بولتا ہوں میں کمپیریزن نہ دوں, لیکن وہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان نمبرز کو میں سائڈ میں کر دوں, ہماری اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ایک بھی حادثہ نہ ہو, ہر ایک قیمتی جان کی حفاظت کی جائے. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں. اگر ہم آج کراچی میں ہیوی ٹریفک کو مکمل طور پہ ہم بند کر دیں تو پورے پاکستان سے جو ہے وہ اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹک ہو جائے گی. ہم نے ٹرانسپورٹر حضرات کے ہی جو ہے ریکویسٹ پہ 1 گھنٹہ ہم نے ٹائم بڑھایا. پہلے 11 بجے سے 6 بجے تک ہم نے 10 بجے سے 6 بجے تک کیا ہے, اور اس میں بھی ٹریفک پولیس کو پابند کیا کہ ان آورز میں بھی ٹریفک پولیس زیادہ ویجیلنٹ ہوگی, زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ وہ کوشش کرے گی. اور میں نے ٹرانسپورٹ حضرات کو میں نے کہا کہ اس میٹنگ کے بعد آپ نے اپنے تمام ایسوسیشنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے ممبرز کو بلائیں, ان کو بھی کہیں پابند کریں کہ وہ ان کے ڈرائیور
بہت ہی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں, اپنی گاڑیوں کو فٹ رکھیں, فٹنس اس گاڑیوں کی ٹھیک رکھیں تاکہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے وہ نہ ہو سکیں. تو یہی چند مقاصد تھے, یہی چند گزارشات تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ یہی یہاں سے جو یونٹی کا میسج ہے اور یہاں سے جو ہمارا ایک اچھا میسج ہے کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ اس کو غلط وے میں نہ لے, کہ سب ہم ایک طریقے سے ایک بھائی کی طرح رہ رہے ہیں. میں گزارش کروں گا اگر 2 لفظ جو ہے فاروق ستار صاحب جو ہے وہ بھی بات کر لیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیے اسلام آباد سے جب یہ کانفرنس کا وقت تھا اس پر پہنچنا ممکن نہیں تھا. بہرحال چونکہ کانفرنس کی نوعیت انتہائی اہم تھی, خالد مغل صدیقی اور میری پارٹی کی طرف سے بھی مجھے یہ ہدایت ملی کہ مجھے پہنچنا ہے, تو میں یہاں پہنچ گیا. اب جو کچھ بھی کانفرنس میں آپ سب نے شرجیل بھائی ڈسکس کیا ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل میرے سامنے نہیں, آپ نے خلاصہ ضرور پیش کیا ہے. کاش کہ میں پہلے سے موجود ہوتا اور کھل کر آپ کے سامنے کچھ باتیں جو آپ نے شاید مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کی گلیئر کے بغیر کی ہوگی, تو وہاں میں اپنا بھی موقف ذرا کھل کر رکھتا. لیکن اب چونکہ آپ نے مجھے یہاں کہا ہے, میری پارٹی یہاں موجود تھی, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا, میری نظر میں یہ اہمیت نہیں ہے اس بات کی کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے یا یہ انتظامی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ دراصل انسانی مسئلہ ہے, اور انسانی مسئلوں پر اگر ہم نے ایک سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی کانفرنس بلائی ہے تو میری پہلی خواہش تو یہ ہوتی اور ہے کہ ہم صرف حکومت اور جو سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر وہ یہاں زیادہ ہم بیٹھتے تو وہ زیادہ آسان ہوتا. دیکھیں, اگر میں کسی کی اس میں وہ نہیں کر رہا, لیکن ایسے متنازع بیانات آئے ہیں میرے کچھ بھائیوں کی طرف سے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہوں تو جو 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں, جو بہت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ جن کا قتل ہوا, جن کی زندگی کا اتلاف ہوا, جن کی زندگیاں زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا, تو میرے خیال میں ان کو بھی ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریاں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم کسی بھی سٹیک ہولڈر کو اگر بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میسج جو ہے وہ غلط جاتا ہے. میں کسی کی عزت اور احترام میں کمی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف میرے ڈمپر کنٹینر اور ان کے اونر ہیں اور دوسری طرف کراچی کے 100 سے زیادہ شہری ہیں جو کہ بے دردی کے ساتھ ٹریفک حادثات کہیں یا جو بھی کہیں مارے گئے ہیں, تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ کاش بر وقت کچھ اقدام ہو جاتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا, اور بر وقت اقدام میں کہ جو ڈرائیورز تھے ایک اعداد و شمار سامنے آ جاتے کہ بھائی وہ کس حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں, نشے کی حالت میں کر رہے ہیں, ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس اللہ بھلا کرے وہ تربیت یافتہ ڈرائیور ہیں یا نہیں ہے, اور پھر وہ جو اوقات کار طے کیے گئے ہیں اس میں چلا رہے ہیں یا دن دہاڑے اپنی مرضی سے آ کر ایک ان کے پاس کھلی چھوٹ ہے, کھلا لائسنس ہے, وہ جس کو چاہے اس کو قتل کر دیں. تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری اس حد تک حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت کو اس کا نوٹس کاش تھوڑا پہلے آپ لے لیتے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اور یہ چیزیں سنبھل جاتی. یہ میری رائے ہے اور میں ایک دانا دوست کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم آئیں ان متاثرین کے زخموں پر بھی مرہم رکھیں
اور کچھ وزراء اور کچھ مختلف جماعتوں کے لوگ ہم مل کر ان کے گھروں پر بھی جائیں اور ان کی بھی داد رسی کریں, ان کے غم میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں, انہیں بھی یہ یقین دلائیں کہ ان کے قاتل گرفتار ہوں گے اور انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. اور اس سلسلے میں جو ذمہ داری ڈمپر اونر کے مالکان کی ہوتی ہے وہ ہم یاد دلائیں انہیں حکومت کے طور پر, اور جو ہم اسٹیک ہولڈر ہیں سیاسی اس میں ہم ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں. میرے خیال میں یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اب صورت یہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے معاوضے کا بھی اعلان ہوا نہیں ہوا جو متاثرین ہیں, جن کی جانوں کا, معصوم اور بے گناہ شہریوں کی جانوں کا اتلاف ہوا ہے, تو ہمیں وہاں تک ان تک پہنچنا چاہیے, ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں میرے ساتھیوں نے یہ واضح کیا ہے اس کانفرنس میں کہ اس مسئلے کو نہ یہ لسانی مسئلہ ہے, نہ اسے لسانی مسئلہ بننا چاہیے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہمیں ہر حال میں اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ جو تشدد ہے, جلاؤ یا گہراؤ یا اس طرح کی, یہ میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. وائلنس از کاؤنٹر پروڈکٹیو, وائلنس بریڈز وائلنس. لہذا میری جماعت کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں سب کی طرف سے ہم شہریوں سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ بہت صبر کر رہے ہیں, بہت ظلم اور ناانصافی سہ رہے ہیں. کئی شعبوں میں جو سلوک ان کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. میں ایک بار پھر اپیل کروں گا اس فورم سے بھی کہ ہمیں انصاف کے لیے جو متعلقہ فورمز ہیں, حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اس کے بعد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, اور تیسرے نمبر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے یہ باس پرس کریں, ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر یہ ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں اور دن میں یہ ڈمپر کنٹینر ہوں یا واٹر ٹینکر کا تو چلیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ریگولیٹ کرنا ہوگا, ان کے لیے بھی کچھ آورز مقرر کرنا ہوں گے. اور ہماری جو انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کہ جہاں یہ حادثات ہو رہے ہیں وہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی ہو. جو قاتل ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے, جو مقتولین ہیں ان کے لواحقین ہیں انہیں انصاف ملنا چاہیے, اور آئندہ ایسے واقعات کا سدباب ہونا چاہیے. اور یہی کام کر کے ہم آئین, قانون اور حکومت کی عملداری کو قائم کر سکتے ہیں. ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور اگر ہم اس کا نوٹس نہیں لے رہے, کوئی کمیٹی یا کمیشن نہیں بنا رہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک کمیشن بھی بنانا چاہیے جو اس بات کا مکمل جائزہ لے کہ اس کی ذمہ داری. مجھے خوشی ہوتی اگر شرجیل بھائی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہتے کہ اس میں کہیں ہماری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, ہم نے شاید بر وقت نوٹس نہ لیا ہو, بر وقت اقدام نہ کیا ہو, یا جو متاثرین ہیں ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا ہو, جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر یہ کانفرنس کرنی پڑی. ورنہ میرا ایک بیان آتا ہے, سخت بیان آتا ہے, اور اس کا جواب اگر حکومت کی طرف سے وہ بیچاری میری بہن سعدیہ جاوید اگر دے گی تو اس سے مجھے حکومت کی سیریسنس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں حکومت کتنا سیریس ہے اور انہوں نے ہماری باتوں کو کتنا سیریس لیا. ہم قطعی اور قطعی اس بات کو انڈورس نہیں کرتے کہ کسی طرح کی کسی بھی پراپرٹی کا کوئی نقصان ہو, نہ کوئی انڈورس کرے گا, نہ اس کا کوئی درس دے گا, نہ کسی طرح کے اس طرح کے اشتعال میں ایم کیو ایم پاکستان کہیں
جو ہے اس کا کوئی کردار ہوگا. یہ میں بہت واضح کر رہا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان مکمل طور پر عدم تشدد کی پالیسی پر کاربند ہے، لیکن عوام کے جذبات کی ترجمانی میری ذمہ داری ہے. ہم ان کے نمائندے ہیں. شہر کراچی کئی مسائل کا شکار ہے. میرا یہ کام بھی ہے کہ میں اور لوگ بھی بات کریں. مجھے معلوم ہے، لیکن میں وہاں تھا نہیں نا، اس لیے تھوڑا سا میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہمارا کام تھوڑا سا انتباہ دینا بھی ہے. انتباہ دینا اور وائلنس کو پروموٹ کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے. وائلنس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور کسی بھی ایسی کوشش کو جس میں بھائی کو لڑانے کے لیے اکسایا جا رہا ہو، کسی بھی مسئلے کو لسانی رنگ دیا جا رہا ہو، اس کو قطعی اور قطعی ایم کیو ایم پاکستان کی کبھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، نہ تھی. پرسیپشن میں بھی اگر کبھی رہی ہو تو میں آج اس کو واشگاف لفظوں میں وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعامی